میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا کو مکمل کر دیا، دنیا کو کمپلیٹ کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، میری مثال اور تمام نبیوں کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کسی نے ایک خوبصورت محل بنایا، بہت بہترین گھر بنایا اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی تو کیسا لگے گا؟ صحابہ نے کہا اس کا حسن کم ہو جائے گا۔ پورا محل بنا دیا لیکن دیوار میں ایک اینٹ چھوڑ دیا ہے، کہا وہ حسین و جمیل تو محل ہوگا لیکن اس اینٹ کے بعد ہی وہ مکمل ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انا تلک اللبنۃ، وہ آخری اینٹ میں ہوں کہ میرے ذریعے سے اللہ نے کائنات کو مکمل فرمایا۔ نبیوں کی تعداد جتنی آتی رہی وہ سارے محل بنانے سے مثل ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری اینٹ کے مثل ہیں۔ عزیزان گرامی، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تشریف لانا یقیناً پوری کائنات کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری کائنات کے لیے ایک عظیم رحمت ہے، ایک عظیم رحمت ہے، حتیٰ کہ کفار و مشرکین کے لیے بھی، جو اس دنیا میں ابھی جی رہے ہیں، جتنے بھی نان مسلم ہوں، ان کے لیے بھی میرے آقا کا پیدا ہونا یقیناً رحمت کا باعث۔ کیسے کہ اللہ تعالیٰ نے جب خسف اور مسخ کے عذابات کو اٹھا لیا تو سارے تو عذابات کے سے محفوظ ہو ہی گئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت کی برکت سے ان کی ماننے والی امت تو محفوظ ہو ہی گئی، لیکن ان پر ایمان نہ لانے والے بھی اللہ کے عظیم عذابات سے دنیا میں محفوظ ہیں کہ نہیں ہیں؟ آسمانی عذابات اور چہرے بگاڑنے کے عذابات، اس سے اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو راحت عطا فرمائی۔ تو آج میں یہ کہتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد، میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پوری دنیا خوشی منائے، چاہے وہ عیسائی ہوں کہ یہودی ہوں کہ کافر ہوں، کوئی بھی ہوں، ہندو ہوں، کرسچن ہوں، سکھ ہوں، سب کے لیے میں کہتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد ہمارے اعتقاد کے مطابق پوری دنیا انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے، سارے جہانوں کے لیے۔ اس میں سارے جہانوں میں دوسرے مذہب والے آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ سارے لوگ ہیں حضور کی رحمت کے تحت۔ میرے مولا نے اللہ کے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہر اس اعتراض کا جواب دینے کے لیے دفاع فرمایا ہے قرآن عظیم سے۔ جب لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے تھے ابتر ہیں، اقطع ہیں، کہ ان کی نسل کٹ گئی، ان کی اولاد نہیں ہوگی ابھی، بیٹے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پا گئے تو ابو لہب نے کہا تھا کہ حضور اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اقطع ہیں، نسل ختم ہو گئی، ابتر ہیں۔ اللہ نے پوری آیت نہیں بلکہ پوری سورہ میرے آقا کی شان میں نازل فرمائی، انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ کوثر کا اندازہ نہیں کر سکتے آپ کسے کہتے ہیں۔ فصلی لربک وانحر، آپ کھڑے ہو جائیں، اپنے رب کی عبادت کریں اور قربانی کریں۔ ان شانئک ھو الابتر، یہ کہہ رہے ہیں آپ کو ابتر، کٹی ہوئی نسل۔ مولا فرماتا نہیں، آپ کا دشمن ابتر ہے، آپ کا برا چاہنے والا کٹی ہوئی نسل کا ہے۔ سچ فرمایا میرے مولا نے۔ آج ابو لہب کی اولاد کہیں نہیں نظر آتی، مگر میرے مصطفیٰ کی اعلی اولاد ہر گاؤں میں نظر آتی ہے، ہر علاقے میں نظر آتے ہیں سادات۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اقطع کہا، رب تعالیٰ نے ڈیفنس کیا ہے۔ قرآن عظیم میں کتنی آیتیں میں آپ کو بتاؤں۔ کچھ لوگوں نے کہا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں اترنا رک گئی تھی تھوڑے دنوں کے لیے، 15-20 دن تک کوئی بھی آیت نہیں آئی، ورنہ ہوتا یہ تھا کہ روزانہ قرآن کی آیتیں اترتی تھی، کبھی ایسا ہوتا کہ دن میں کئی مرتبہ آیتیں آتی، تو 15-20 دن تک یہ جو وقفہ ہو گیا تو کچھ کافر منافق کہنے لگ گئے ہیں، وَدَّعَ رَبُّ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا، محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قلق ہوا، تکلیف ہوئی، کیا میرے رب نے مجھے چھوڑ دیا؟ اللہ اکبر۔ 15 دن گزرنے کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ نازل فرمائی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، محبوب تمہارے چہرے کی قسم، محبوب تمہارے زلفوں کی قسم، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ، تمہارے رب نے تمہیں نہیں چھوڑا اور نہ ہی تمہیں کم کیا ہے۔
وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، بلکہ اے محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلے گھڑی سے بہت بہتر ہے، اور اللہ ان قریب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ مولا تعالیٰ تو اپنے نبی کی شان میں اتنی باتیں قرآن میں نازل فرمائی، جب لوگ کہنے لگے کہ ان کی شان کیا ہے، وہ یتیم پیدا ہوئے ہیں، وہ یتیم پیدا ہوئے ہیں، ان کے باپ نہیں تھے۔ مکہ والوں نے جب یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بہت بلند کیا ہے۔ تو جو رب تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اتنا بڑھایا ہے کہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ عزیزان گرامی، قرآن عظیم کی کئی آیتیں دیکھیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب غمگین ہوئے یا آپ کی کبیرہ خاطر ہوئے، اللہ رب العزت نے آپ کو منانے کے لیے یا تو قرآن کی آیت نازل فرمائی، یا کبھی ایسا ہوا کہ حضور غمگین ہو کر گھر میں سو گئے تو اللہ تعالیٰ نے تو انہیں سیدھے معراج میں بلا لیا۔ معراج کی شب میں آپ سنے ہوں گے، اس 26ویں شب کو، 27ویں شب جو رجب کی ہے، معراج کی رات اسی وقت کیوں ہوئی؟ 27ویں شب رمضان میں کیوں نہیں آپ کو بلایا گیا؟ کوئی جمعہ کی رات کو نہیں بلایا گیا؟ یہ رجب کی 27ویں شب حضور معراج میں کیوں گئے تھے؟ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس دن بھر حضور نے کئی لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا، کوئی بھی قبول نہیں کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا دکھ اسی بات کا ہوتا کہ میں اگر کسی کو اللہ کی طرف بلاؤں اور کوئی جواب نہ دے۔ حضور کو اس بات سے سخت تکلیف ہوئی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو کر اپنے گھر میں سو گئے، ام ہانی کے گھر، اور کہا کہ کسی سے مجھے نہیں ملنا ہے آج کی رات۔ دیکھیں، یہ غم ہٹانے کے لیے ہم اور آپ کسی پارک میں چلے جائیں یا کسی ساحل پر چلے جائیں، لیکن وہ مولا ہے اپنے نبی کا غم ہلکا کرنے کے لیے انہیں جنتوں میں بلاتا ہے، اپنے سے ہم کلام فرماتا ہے، پورے انہیں عرش و کرسی لوح و قلم دکھاتا ہے۔